تو جیسے وہ کر دیا اسی طرح دعائیں کریں گے، باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے کرے گا. ہماری دعائیں تو یہ معاشرتی عذاب ہے نا، میل جول کا طریقہ ہے، کوئی بخشوا تو نہیں دینا، اللہ نے فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا. بالکل صحیح. اور بہت ہی کوئی برا حد سے گزرا ہو تو اس کے جنازے سے بچا ہی کرے، نہ دعا کرنے کے لیے دیں. اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھی نہ ڈر لے کہ ایسے بھاگیوں کے لیے دعا کے لیے آ گیا، بدماشوں کے ساتھی ہو تم. ہاں رسول اللہ جیسے ایسے لوگوں کا کئی لوگ کا جواب دے دیتے، میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایجادات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اگر ہم شروع کے اندر ادراک کر لیں تو شاید اس چیز کے اندر سیٹ اپ کے اندر ہماری بھی جگہ ہو، ہم امت مسلمہ کی بہتر رہنمائی کر سکیں. جب ہم ساری جو چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک تڑپ اور لگن پیدا ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے لیے اسکوپ کوئی نہیں ہوتا. مولانا کبھی تو خیر نادانی سے غلط فتوے بھی دے بیٹھتے، جیسے یار ہے مکبر الصوت جو ہے لاؤڈ اسپیکر، اس میں کیا خرابی تھی؟ یہ تو اب بھی مسجدوں میں استعمال ہوتا، خطبے دیتے ہیں، مگر کئی جو ہٹ درم ہے وہ نماز کے لیے نہیں آگے رکھتے، مکبر کھڑے کرتے پھرتے. ایسے لوگوں نے بھی جامع لوگوں نے دین کو بدنام کر رکھا نا کہ تقریریں کر لیتے ہیں، خطبے دے لیتے ہیں، نماز کے وقت آگے نہیں کرتے. تو اسپیکر بتاتے خود کوئی بری بات نہیں، مگر یہ چیزیں جو نا تصویریں اور دن کی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے سیلاب. اصل بات تو علماء کی ہوتی ہے کہ بند باندھ دو یہ نہ آئے، مگر جب بند ٹوٹ جاتا اور سیلاب آ جاتا پھر پوزیشن بدل جاتی نا، زمینی حقائق بدل جاتے. پہلے زمینی حقائق یہی ہوتے ہیں کہ یہ بری بات جو اس کو پیدا ہوتے کچھ اگر بس میں تو کچل دینا چاہیے، وہ کچلا نہیں جاتا تو پھر کیا کرے مجبوراً. مولانا اگر کھالے کا بند ٹوٹ جائے تو آپ کسی لے کے اسے روک سکتے ہیں، اگر نہر کا ٹوٹ جائے تو 150 بندہ لانا پڑے گا، اگر دریا کا ٹوٹ جائے تو ہزاروں آدمیوں سے بند ہوگا. ہزاروں سے بھی بند نہیں میاں طاہر، اصل کام تو جو کرتے نہیں نا اس طرح چھوٹے فتحوں سے کوئی نہیں بننا، چشمہ بند کرنا چاہیے جہاں سے جنم لیتے. غیر اسلامی حکومتیں جو ہے سرپرست ہوتی ہیں ایسے کاموں کی، وہ ان چیزوں میں عوام کو پھنساتے ہیں، اسی لیے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، وہ آرام سے حکومت کرتے رہتے. تو تختہ اٹھنے کی ضرورت ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ انقلاب امامت اور حکومت بدلنے کے لیے کوشش کریں جو مسئلوں کا حل ہے. فتوے کیا کریں گے ہم دیتے رہیں، دوسرے دن بدلنے پڑے گی، مجبوری ہمیں پھر آج سے 15 ہم سال کہتے تصویر حرام ہے، پھر پاسپورٹ کے لیے جائز ہو گئی، مجبوریاں آ جاتی، مجبوریاں ظالم حکومت پیدا کرتی. اس لیے ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ یہ ساری امت سمجھے کہ حکومت اسلامیہ کے بغیر اسلام کوئی چیز نہیں ہے. یہ حافظ سرور صاحب دن میرے بھائی یہی کہتے ہیں نا کہ فوج میں رہے کہ بھائی اگر انقلاب چاہتے ہو ایسے ادارے قائم کرو، ہر شعبے میں بڑے بڑے عہدوں پر دیندار لوگ پہنچ جائے. بات عقل کی، اگر یہ نہیں کرے گا تو محض مسئلوں سے کوئی کام بنے گا؟ پھر مسئلے لکھے ہی رہ جائیں گے اور ظالم ایسا تنگ کرے گا ہمارے گھروں میں گھس آئیں گی وہ خرابی. مولانا میں یہ عرض کر رہا تھا الناس والا دین ملوک کے عدل کو ٹھیک. مولانا آج سے 15 برس پہلے میڈیا اس بدکرداری کی طرف نہیں تھا جس کی طرف آج ہے. اس وقت تو ایک بہت بڑی جماعت نے گھروں کے اندر جو ٹیلی ویژن پڑے ہوئے تھے وہ تڑوا دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینل بنانا چاہتے ہیں اور میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں، تو کیا گھڑے پہ وہ ٹیلی ویژن دیکھیں گے؟ نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے جو متشددین ہیں نا جذباتی لوگ ہیں، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے. فتویٰ کوئی ایسا عالم جو پوری طرح سمجھتا خرابیاں کیا ہے، اچھائیاں اس میں کیا، بہتری امت کی قسم یا اس کو روکا بھی جا سکتا بہت ہے. ٹھنڈی طبیعت کا اور دین کی ساری باتوں کو سمجھ اس طرح اٹھنا اور لوگوں کے توڑ تاڑ دینا بعد میں پھر خریدنے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس جزاک طرح اللہ. دین جو ہے نا آپ نے حافظ سرور صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں. ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن والحدیث کے نام سے، اوگت کے اندر جڑاں والا کے قریب. اب انہوں نے ماشاءاللہ ایک میگزین بھی نکالا ہے اور اس کا یہ تیسرا پرچہ ہے جی، یہ میرے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے کہ ماہنامہ ضیاء القرآن والسنہ. اللہ تعالیٰ اس کو روشن، اور یہ تبلیغی کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ یہ رسالہ آپ کو ان کے ادارے سے بھی ہمارے ادارے سے بھی بالکل فی سبیل اللہ مل سکے گا. اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں اور دوسروں کو دینا چاہیں، مرکز الحرمین الاسلامی سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ان کے ادارے کا ایڈریس جو ہے اباگات جڑاں والے روڈ پر نہر کے کنارے، بہت ہی خوبصورت ان کا ادارہ ہے. وہاں سے بھی یہ ماہنامہ ضیاء القرآن والسنہ آپ فری حاصل کر سکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے جی، یہ گیٹ اپ سیٹ اپ، اس کے اندر مضامین کے اعتبار سے بھی الحمدللہ کافی بہتر سے بہتر کاوش ہو رہی ہے. آپ دوست بھی اس کو پڑھیں، دیکھیں، اس کے ساتھ کل بھی تعاون فرمائیں اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیں. تعاون کی بات بھی ہونی چاہیے نا، کیونکہ حافظ صاحب کو آسمان سے تو نہیں گرے گا. اللہ آسمان والا کہتا کرو، مدد کرو،
اس لیے تعاون بھی کیا کریں، ایسے رسالے جو اچھے مضامین پر مشتمل ہوں وہ پھیلنے چاہیے گھر گھر۔ صحیح بات، صحیح بات۔ مولانا قسطوں کے حوالے سے ایک سوال ہے، آپ نے ماشاءاللہ بے شمار دفعہ جواب دیا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فتاوی آن لائن کو 5واں سال ہے کہ بڑی باقاعدگی اور ذمہ داری کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بعض اوقات وہی سوالات ریپیٹ ہو کر دوہرا کر ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور ہم الحمدللہ پھر بھی نہیں اکتاتے۔ مولانا اس کا بھی جواب دیں گے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر نقد ایک چیز خریدتا ہوں تو 1000 روپے میں ہے، اور دکاندار مجھے سہولت دینے کے لیے کہتا ہے کہ چلیں آپ ہر مہینے 100 روپے دے دیں، آپ کو 1200 روپے کی پڑ جائے گی، لیکن آپ کو کتنی بڑی سہولت ہے کہ 1000 آپ کسی اور کام کے اندر لگا لیں، مجھے صرف 100 روپے ماہانہ دے کے 1 سال کے بعد آپ چیز کے کلی طور پر مالک بن جائیں۔ لوگ اگر کھلم کھلا حرام چیز جو ہے نا اس کو کھائیں اور اس کو حرام ہی جانیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہیلے کریں وہ، کہ حرام کو حلال کرنے کے بہانے بنا رہے مفتیوں سے فتوے لیں۔ کل ہی بچے کے ساتھ ہی وہاں آرزو میں تو ان نے نمبر لے کر پوچھا، افسر ہی تھا، کہ مجھ سے نا جو ہے نا مال کے مکان کرائے پر آتا ہے، اس نے کہا کہ آپ 2-3 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں ادھار، اور جب تک میں واپس نہیں کرتا اس وقت تک کرایہ نہ دیں۔ میں نے کہا یہ بڑا سود ہے، نام ہو گیا کرایہ چھوڑ دیا، کرایہ کے چھوڑنا پلے سے سود دینے کی بھی، اس نے کہا جو کرایہ تم نے دینا ہے وہ نہ دیا کرو، جب میں خدا جانے کب وہ واپس کرے۔ تو بات یہ سن لیں کہ ٹائم کے بدلہ میں جو زیادتی ہوگی نا وہ سب سود ہے، چھوٹی بات، جتنا ٹائم دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی زیادہ لیں گے نا اس کو سود کہتے ہیں۔ اور نا ڈونگے گہرے مسئلے پوچھے، سادہ سی بات ہے کہ آپ نے قرض دیا اور اس کے ساتھ کیا اس سے فائدہ اٹھا کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھے ہیں جی مولانا؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ صرف اللہ تعالیٰ مودودی صاحب پر رحم کرے، انہوں نے کہا یہ کوئی یار مشکوک ہے، یہ قسموں کا معاملہ ننگا سود ہے، تم نے حلال کر لیا اس کو۔ اچھا مولانا، ایک تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے پہلے بھی، ایک دفعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے پوچھا تھا وہ گانوں کے متعلق، کہ وہ یوسف القرضاوی صاحب کی کتاب اسلام میں حلال و حرام، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ساری احادیث جو اس کے متعلق نا ضعیف ہیں، جو گانوں کی نفی کرتی ہیں۔ گانے حرام ہیں، بالکل، یہ گانا موسیقی جو نا حرام ہے، اس پر آپ پوری کتاب علامہ البانی صاحب نے لکھ دی، حدیثیں بھی صحیح ثابت کر دیں۔ اردو میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ زبیر علی صاحب نے رسالہ لکھ لیا، تو قرضاوی صاحب نے بہت گمراہی پھیلائی ہے، کمی لوگوں کو مشت زنی کی، نوجوانوں کو اجازت دے دی کہ تم منی نکال لیا کرو، برباد کر دیا انہوں لوگوں۔ قرضاوی صاحب کا نا حوالات نے وہ بھی جدت پسند ہو گئے۔ پکی بات ہے کہ موسیقی حرام، قطعی حرام۔ مولانا زبیر علی صاحب کا رسالہ اسی پہ آیا ہے؟ اسی پر وہ مل جائے گا، انہوں نے گانے پر لکھا، بہت تحقیق کی اور حدیثوں پر لکھا، کون سی حدیث کمزور ہے۔ صحیح۔ ہاں اچھا مولانا، ایک یہ پوچھنا تھا کہ سادہ سی بات ہے کہ جو ہے نا کہ اگر کچھ چاہتا ہے نا کہ جادو کا کوئی منتر پھونکے تاکہ نوجوان زانی بن جائیں تو گانے، عورتوں کے گانے سنے اور بس ان کے ناچ کو دیکھے، تھوڑے دنوں میں ہی الغنا رکیت الزنا، یہ ایسا منتر ہے کہ بس اگر تباہ ہونا چاہتا تو سننا شروع کر، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ درخت پھل سے پہچانا جاتا بیٹا، مسئلے نہ بھی ہوتے ایک چیز کو دیکھ لیں کہ اس سے برے نتیجے نکلے، کوئی تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، کوئی دین میں پہلا بھی اثر جو ہے اللہ رسول کی محبت ختم ہوتی جاتی، بری طرف آدمی چل پڑتا۔ صحیح مولانا۔ اچھا مولانا، ایک اور سوال پوچھنا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ کھانا نہ کھاؤ، کھانا کھانا کہیں دین میں نہیں لکھا کہ نہ کھاؤ، یہ کھایا کریں لوگ، اس کے بارے میں تو پھر بھی حدیث ہے نا، پخانے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں کہ نہ کھاؤ، کھاؤ۔ صحیح۔ پیشاب کا کہیں نہیں کہا کہ پیو نہیں، صرف یہ کہ پلیز وغیرہ کے کپڑوں کو نہ رکھ، پینے کا کہیں نہیں کہا۔ طیب چیزیں وہ بڑے ہندو طیب کیا، کہیں جو پینے والے کہتے طیب ہی، عیسائی پیتا تھا اور کہتا جو اس سے بیماریاں ہٹتی ہیں، اپنا پیشاب وہ پیتا تھا اور کئی لوگ پیتے۔ تو یہ دین سے پوچھنا چاہیے، عقل سے پوچھنا چاہیے یہ کام کیا ہے، مسئلے نہیں ہر وقت ڈھونڈنے چاہیے۔ صحیح مولانا۔ مولانا ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ مولانا پوچھنا ہے کہ نبی وسلم کی حدیث آئی ہے اس حوالے سے کہ عورت جب سفر میں جائے تو 1 دن اور 1 رات سے زیادہ سفر ہو تو وہ